آپ کا اپنا ہوسٹ امام الدین چنجلی پروگرام آج کی شخصیت کے ساتھ ناظرین ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس پروگرام میں اس پرسنالٹی اس شخصیت سے ملایا جائے جس کا اپنا ذاتی بیک گراؤنڈ بھی ہو اور سوشل ایکٹیویٹی بھی ہو. تو الحمدللہ آج ہمارے پروگرام میں ایک رتے دوروں کی بریلین پرسنالٹی ایک ینگسٹر پرسنالٹی سردار صوبدار خان جلوانی صاحب آج ہمارے پروگرام میں مہمان ہیں. چلیں گے سردار کی طرف سے, کریں گے اس کے پروفائل پہ باتیں اور کرنٹ ایشوز پہ. سردار صاحب السلام علیکم. سر آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا. اچھا سر, ہر چاہے شخص ہو یا شخصیت ہو, چاہے غریب ہو یا عوام ہو, اس کی لائف کے دو پہلو ہوتے ہیں جو حقیقت پہ مبنی ہوتی ہیں. ایک تو اس کا ہوتا ہے بچپن اور دوسرا ہوتا ہے اس کا فیملی بیک گراؤنڈ, خاندانی جو بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. تو فرسٹ آف آل پہلے ہمارے ناظرین, آپ کے چاہنے والے, آپ کے ووٹرز یہاں اور باہر ملک سے باہر یہی آپ کا پروفائل تھوڑا سا سننا چاہتے ہیں کہ آپ کے فیملی کا جو بیک گراؤنڈ ہے اور آپ کا بچپن کا جو یہ زندگی کا سفر ہے وہ تھوڑا بتائیں. پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو, بنڈل آف تھینکس. جو ہے اس جگہ پہ آئے اور آپ نے جو ہے ہمیں موقع دیا کہ جو ہم اپنے آپ کو جو ہے پیش کر سکیں جو پوری دنیا کے جہاں جہاں آپ کا جو ہے وہ آپ کے چینل کے توسل سے. الحمدللہ ہماری جو فیملی ہے وہ کافی سالوں 17 سینچری سے بھی پہلے کی یہاں پہ مائگریٹ کی ہوئی ہے. جی جی. 1695 1699 کی وار گیرولو بیٹل آف گیرولو میں ہمارے جو فور فادرز تھے ان کے برادر مسعود خان وہ یہاں پہ شہید ہوئے تھے اس بیٹل میں جو مغل کے کسی کانوینٹ میں ہوا تھا. وہی سلسلہ آگے کسی بہانے سے انسان آتا ہے مائگریٹ کرتے اس بیٹل کے اس پہ ہوئی. خیر چلتا ہوا سلسلہ آیا, پھر فیملی یہاں پہ مائگریٹ کرتی ہے. الحمدللہ میں تقریباً آلموسٹ یہاں 300 سال سے بھی پرانا عرصہ ہو گیا ہے. یہاں پہ 9th جو ہے وہ اس وقت وہ سلسلہ ہے. اور الحمدللہ اس ایریا میں جو بھی سراؤنڈنگس میں یہاں پہ ہماری قوم بھی زیادہ ہے جلبانی کاسٹ کے حساب سے, اور گاؤں بھی یہاں پہ الحمدللہ ہمارے کافی زیادہ ہیں دوسرے بجائے سندھ کے اور اضلاع کے حساب سے. اور پیسفل ہم لوگ یہاں پہ رہتے ہیں. جی جی. ہم جتنا بھی امن کے حساب سے ہمارے بڑوں کے ساتھ جو یہ سلسلہ ہمارا چلتا ہوا آ رہا ہے. جی جی. تو ابھی تک ہم اسی پہ مطلب کہ کامزن ہے کہ امن ہو. اچھا سر, آپ کی جو کاسٹ ہے جلبانی, جو بھی کاسٹ ہے اس کا ایک اوپر تک ایک مینوفیکچرنگ کا سسٹم ہوتا ہے, ایبریویشن ہوتی ہے ہر کاسٹ کی, کیونکہ ہر چیز کی ایک ایبریویشن ہوتی ہے. تو یہ جو مشبہتاً ہے یہ اوپر جا کر اصل میں بیسیکلی کاسٹ جو جلبانی اور رند کی سب کاسٹ ہے. جی جی. رند اصل میں ہے اس کی سب کاسٹ ہے جلبانی. جیسے ہم سندھی میں اس کو پہاڑا کہتے ہیں. پہاڑا بالکل ایگزیکٹلی وہی چیز ہے یہ. اچھا, رند سے جا کر ملتے ہیں بہتر. اچھا سر, آپ کا بچپن, کیونکہ آپ سردار زیادہ ہیں اور سردار بھی ہیں اب, تو ایک غریب کا بچپن اور ایک سردار کا بچپن ڈیفرنٹ ہوتا ہے. کیونکہ ہمارے یہاں مشہور ہوتے ہیں کہ بھائی ہٹ جاؤ سردار کا بیٹا آ رہا ہے. تو یہ کچھ جو الفاظ ہوتے ہیں نا وہ اس حساب سے ہوتے ہیں کہ اس کا جو بچپن ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوتا ہے باقی علاقوں کے حساب سے. تو آپ کا جو بچپن تھا, الحمدللہ ہمارے فادر نے ہمیں جو ہے وہ ایجوکیشن دی, اچھی سے اچھی ایجوکیشن دی, اور اس حساب سے ہمیں کبھی بھی اپنے آپ کو سپیریئر غریب کے اوپر کبھی بھی وہ نہیں ہونے دیا. اچھا. نہ کبھی خود ایسے تھے اور نہ ہی ہمیں وہ چیز پڑھائی یا سکھائی گئی کہ آپ کوئی ایکسٹرا کوئی وہ مخلوق ہیں کوئی. اچھا. غریب کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جو ہو سکتا ہے جیسے عام نارمل لائف گزارتے ہیں ہم ویسے ہی جو ہے وہ ٹریٹ کرتے ہیں انہی لوگوں کے ساتھ. اچھا, دوسری بات یہ کہ آپ کے خاندان کا بہت حصہ پالیٹکس میں رہا ہے. آپ نے بہت ساری خدمات کی ہے پالیٹکس کے حساب سے. تو پالیٹکس کے حساب سے آپ نے جو چوز کیا ہے وہ کیا ہے پیپلز پارٹی کو, کیونکہ بندہ جو بھی کچھ کرنا چاہتا ہے تو اس کے پہلے وہ کچھ نہ کچھ اپنے لائف میں لکش اور ذہن بنا کر ایک چیز کو سلیکٹ کرتا ہے کہ میں اس چیز کو سلیکٹ کر کے آگے بڑھ سکتا ہوں. تو آپ نے پیپلز پارٹی کو ہی کیوں چوز کیا؟
اصل میں ہمارا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے وہ سرداری ہے، اور سرداری بیک گراؤنڈ آپ کو پتہ ہے کہ ٹرائب اپنے ٹرائب کو منظم کرتا ہے، اور اطراف کے جو بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو اس میں ان کا کوئی ایک کردار ہوتا ہے، ایک رول ہوتا ہے، رول ماڈل کی حیثیت سے وہ آگے پیش کرتا ہے۔ مین جو پولیٹکس میں جو ان ہوا ہے وہ ہمارے فادر ہوئے تھے۔ اچھا، ہاں، سردار اللہ بخش مرحوم جو ہے مین بڑا نام ہے، ٹھیک ہے، اس حساب سے جو ہے پولیٹیکلی اگر ہماری ہسٹری میں پولیٹکس کے حساب سے ملکی سطح پہ فیڈرل اس میں منسٹری کے حساب سے اور پروونشل منسٹر رہے، ایڈوائزر رہے، شورا کے ممبر رہے، اس حساب سے پیر پگارا صاحب کے تمام وہ کلوز تھے، اور اس حساب سے جو پولیٹیکلی جو ہمارا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ ہمارے فادر کے ساتھ، باقی جو ہمارے فادرز گرینڈ فادر تھے جہاں ان کے جو وہ ایک اتنی اسٹیج پہ تھے، لیکن اس حساب سے جو ہے اس ایریا کے حساب سے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ رکھتے تھے، کیونکہ ہمارا رتو دیرو ہمارے دادا کے نام پہ ہے، جو ہمارے رتو دیرو جو رتو خان بیسیکلی یہ شہر جو ہے ہمارے بڑے کے نام پہ صحیح، وہ جو ہے 1749 میں ان کی جو ہے وہ غالباً جہاں 30s 40s کے بیچ میں جو ان کی وہ شہادت ہوئی تھی، تو اس حساب سے جو سلسلہ چلتا آ رہا تھا۔ باقی پاکستان بنا 47 کے بعد جو ہے ایک نئی سوچ، ایک نئی وہ لہر اٹھی، اس کے بعد جو ہے جو پولیٹکس میں آئے وہ اسٹارٹنگ جو ہے وہ ہمارے فادر نے کی، اور الحمدللہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے فادر نے جو وہ پرومس کیا تھا محترمہ کے ساتھ، بی بی شہید رانی کے ساتھ جو ہے محترمہ اس وقت ایگزائل ٹائم میں وہ گزاری تھی، تو جیسی وہ آئیں 2007 22 دسمبر اس وقت ہمارے فادر جو ابو جو ہے وہ وصال کر گئے تھے، تو محترمہ نے وہ اپنا پرومس جو ہے اس دن وہ جو ہے وہ پورا کیا، اور ہم نے جو محترمہ کے ہاتھ پہ جو وہ شمولیت کی۔ آپ اسی چیز کو سنبھالتے ہیں، بالکل۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے بڑوں والی پالیٹکس جو آپ کے بڑوں نے سیاست کی اور جو اب آپ سیاست کر رہے ہیں، کیا وہ سیاست بہتر تھی یا آپ والی سیاست بہتر ہے؟ دیکھیں، ہمیں اپنے بڑوں نے سکھایا ہے کہ پولیٹکس جو ہے وہ گڈ پولیٹکس کرنی چاہیے، عوام کی پولیٹکس کرنی چاہیے، عوام کے بھلائی اور بہبود و بھلائی کے لیے، اچھی چیز کے لیے پولیٹکس، جنرل پولیٹکس کرنی چاہیے، جو ہمارے فادر نے ہمیں سکھائی ہے، تاکہ غریب سے غریب آدمی کو فائدہ پہنچے۔ یہی پیپلز پارٹی کا منشور ہے، مینیفیسٹو ہے کہ روٹی کپڑا اور مکان، ہر غریب کے دروازے کے جو ہے نہیں سر، میں پارٹی پہ بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے کہا کہ آپ کے بڑوں نے بھی ماشاءاللہ یہی سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے، ہمارا یہی کردار ہے شروع سے۔ پیپلز پارٹی ہم چوائس بھی اسی ہم جو پیپلز پارٹی میں آئے وہ اسی ہمارا جو سسٹم تھا وہ بالکل سیم تھا۔ اچھا، پیپلز پارٹی عوام کی پارٹی ہے، پیپلز پارٹی غریب مظلوم کی آواز کو جو ہے اٹھاتی ہے وہاں پہ ایک بڑے پلیٹ فارم پہ، جو ہمارا سب سے بڑا جو ہے وہ اسمبلی ہے اور بڑے جو فیڈرل جو وہ ہے، تو مقصد ہے کہ ہمارا بھی سلسلہ۔ دوسری بات یہ کہ آپ پیپلز پارٹی کے حساب سے بات کریں تو کیا پیپلز پارٹی نے فلٹ کے دوران جو پارٹی کے ہاتھ میں تھا وہ رتے دیروں کی عوام تک پہنچایا؟ بالکل، جتنی ان لوگوں کو خدمات غریبوں کو کرنی چاہیے تھی، کیا پارٹی نے وہی خدمت غریبوں کی؟ بالکل، الحمدللہ ہماری لیڈرشپ بدی محترمہ فریال ڈارپور صاحبہ PS10 کی MP ہیں، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب خود جو ہے انہوں نے پرسنلی جو ہے وہ دلچسپی لی، اور اس حلقے میں ادی نے دن رات بیٹھ کے جو ہے یہاں پہ جو بھی فرسٹ پریورٹی پہ ہو سکا شیلٹر پرووائڈ کیے اور کھانا دیا، اور بھی جو بھی ہو سکا فرسٹ ایڈ میں پہلے تو وہ ہم نے کیا، میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے ہو، شیلٹر ہوم ہو، اور دیہاتوں میں خاص طور پہ آپ یہ دیکھیں کہ پانی آ گیا، جو سیم کینال تھے وہ اوور فلو کی وجہ سے جو ہے کافی گاؤں جو ہے وہ پانی میں آ گئے، تو ان کو یہاں پہ ڈگری کالج میں جو ہے وہ شیلٹر ہومس وہ دیے گئے تاکہ جو ہے ان کو شفٹ کیا گیا، مطلب جتنا ہو سکا ادی ہماری جو ہے
مانواری بہن جو ہیں انہوں نے ہر طریقے سے جو ہے ہر بندے نے پارٹی کے ہر چھوٹے بڑے ورکر نے جو ہے اس چیز میں جو ہے ظاہر سی بات ہے. صدر صاحب معذرت کے ساتھ رہتے دوروں کے کچھ ایسے مسئلات ہیں جیسے پانی کا مسئلہ ہے وہ ابھی تک حل نہیں ہوا کیونکہ میں خود دیکھ کر آیا ہوں کئی مرتبہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک تو پینے کے پانی کا اہم مسئلہ ہے دوسرا بجلی کا اہم مسئلہ ہے باقی تو مسئلے تو اور بہت سارے ہیں لیکن یہ جو 2-3 مسئلے ہیں جیسے پانی کا مسئلہ بجلی کا مسئلہ یا جیسے روڈز ہوتے ہیں تو جب پارٹی کی اتنی حد تک آپ کہہ رہے ہیں کہ کارکردگی بہتر ہے تو یہ تینوں. السلام علیکم ناظرین آپ کا اپنا ہوسٹ امام الدین جنجلی پروگرام آج کی شخصیت کے ساتھ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلال بھٹو زرداری صاحب عوام کی امیدوں پر اور لیڈروں کی امیدوں پر اللہ کی بڑی مہربانی مجھے صدر نے خدا اور آپ کوئی ایسا ایک جس سے آپ زیادہ مطمئن ہو آپ کی لائف کا کوئی ایسا دکھ بلال صاحب کی کوئی ایسی بات کوئی ایسا ایک پالیٹکس کے لیے آپ کو چوز کیا ویلکم بیک ناظرین ہم اپنے سلسلے کو وہیں سے سٹارٹ کر رہے ہیں جہاں سے چھوڑا تھا اور آج جس پرسنالٹی سے بات کر رہے ہیں وہ ایک ایور گرین پرسنالٹی ہے تو ہم چلتے ہیں اپنے سوال کو کنٹینیو کرنے کے لیے. اچھا سر اب آتے ہیں آپ کے طرف آپ مجھے یہ بتائیں کہ سیاست کہتے کسے ہیں اور پہلے سیاست کو عبادت سمجھا جاتا تھا اب اگر کسی بھی عام بندے سے آپ بات کرو تو وہ کہتا ہے کہ آپ میرے ساتھ سیاست کر رہے ہو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ مجھے دھوکہ دے رہے ہو آپ مجھے بلیک میل کر رہے ہو تو آپ اس سیاست کو کس حساب سے ڈیفائن کریں گے کہ آج کی سیاست عبادت کی ہو رہی ہے یا آج کی سیاست جھوٹ کی ہو رہی ہے؟ دیکھیں سارا مسئلہ انسان کی ہر کسی کی اپنی سوچ ہے. ہم تو عوام کی خدمت پہ یقین رکھتے ہیں اور اسے عبادت سمجھتے ہیں. جی یہاں پہ بیٹھنا بھی ہم عوام کی خدمت کے لیے بیٹھے ہیں تو ہم اس کو عبادت سمجھتے ہیں. صحیح. ایک عدل جو ہے وہ 1000 عبادت اچھی مطلب راتوں سے بالکل ایسا ہی ہے. سو کہاوت بھی یہی ہے اور حقیقت بھی یہی ہے. اب حقیقت سے اگر لوگ انسان جو ہے اگر منہ پھیرے اور اس کو ایک محاورن اگر پیش کرے تو وہ اس کی اپنی سوچ ہے اس میں اس کے اپنا وہ ہے کردار ہے اس میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں. اچھا سر دوسری بات یہ کہ پیپلز پارٹی کا ذکر ہو آصف زرداری صاحب کا نام نہ ہو بالکل یہ تو ہو نہیں سکتا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب نے پارٹی کو کس حد تک سنبھالا ہے کیونکہ محترمہ کی شہادت کے بعد پیپلز پارٹی کنورٹ ہو آصف علی زرداری صاحب تو آصف علی زرداری صاحب نے پارٹی کو کس حد تک سنبھالا ہے؟ بالکل صدر پاکستان جو ہے ہمارے آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ تب جس دور میں جو ہے محترمہ کی شہادت ہوئی آپ کو پتہ ہے اور پوری دنیا جو ہے وہ دیکھ چکی ہے اور اس کے بعد جو ہے ملک جو ہے وہ ٹوٹ رہا تھا اور زرداری صاحب نے یہ باقاعدہ جو ہے ہمت کا مظاہرہ کیا. ملک ٹوٹ رہا تھا یا سر سیاست ٹوٹ رہی تھی؟ سر ملک ٹوٹ رہا تھا. ایک اتنی بڑی لیڈرشپ کا جو ہے اسیسینیشن ہو اور اس کے بعد وہ ملک کیسے رہ سکتا ہے. صحیح. اور صرف اس کا نہیں ہو اس کے پوری فیملی کا ہو جو اپنے والد صاحب کا علم لے کے جو ہے نکلے پھر اس کے 2 بھائی جو ہے وہ شہید ہو جائیں پھر والدہ جو ہے عیالت میں جو ہے وہ دیت کر جائیں. صحیح. اتنے عرصے بعد جو ہے پھر اس کے جو ہے خود وہ اسی کا شکار ہو تو میں سمجھتا ہوں بہت بڑا پن ہے. زرداری صاحب ہمارے پریزیڈنٹ صاحب جو ہے اور جنہوں نے جو ہے اس پارٹی کو اس دن سنبھالا اور پاکستان کھپے کا جو ہے نعرہ لگایا. اچھا ماشاءاللہ زبردست ہے. دوسری بات یہ کہ اب عوام کی امیدوں کی کرن آپ ہیں آپ کی امیدوں بلال بھٹو زرداری صاحب پر ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام کی امیدیں اور آپ کی امیدوں پر بلال بھٹو زرداری صاحب کتنا اترے گا کیا وہ محترمہ والا خال پورا کر سکے گا؟ بالکل انشاءاللہ بلال بھٹو زرداری صاحب میں وہی کشش وہی محترمہ کی جو ہے وہ اپناپن لوگوں میں وہ ہے
اور جہاں بھی جاتے ہیں وہ اس سے بڑھ چڑھ کے جو ہے عوام ان کے جو ہے والیانہ جو ہے وہ دلی محبت کا اظہار کرتے ہیں. سیاست اپنی جگہ پہ، لیکن دل کی جو اپنی محبت ہے وہ لوگوں میں ہے بالکل. اور انشاءاللہ محترمہ نے جو بلال صاحب کے لیے جو خواب دیکھے تھے اپنی اولاد کے لیے، اور پاکستان کے جو ہے وزیر اعظم انشاءاللہ بلاول بھٹو زرداری صاحب بنیں گے انشاءاللہ. اچھا سر، جب ہر چیز بہتر ہو رہی ہے تو ہماری معیشت زیرو لیول پہ گر چکی ہے. ہمارے پاکستان کی معیشت جو ہے وہ زیرو لیول پر گر چکی ہے. پہلے غریب 2 وقت کی روٹی خود کما کر سکون کے ساتھ کھاتا تھا، لیکن اب اسی غریب کے لیے 2 وقت کی روٹی کمانا مشکل ہو گئی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا گورنمنٹ اسی چیز پر توجہ دے رہی ہے؟ کیا اسی مہنگائی کو ریکور کر پائے گی؟ لیکن ڈیموکریسی کو آپ نے چلنے کہاں دیا ہے؟ 75 سالوں میں 5 سال بھی مشکل سے بمشکل جو ہے وہ جمہوری حکومت آئی ہے، اور 10 سال جو ہے آمریت چلی ہے. سو اسی حساب سے جو ظاہر سی بات ہے اداروں میں اور اس میں جو ہے کافی خلل پیدا ہوا ہے گیپ میں عوام اور اداروں کے بیچ میں. آج ہم اس مشکل دور سے بالکل گزر رہے ہیں جو پچھلے 75 سالوں میں یہی چیز چلتی آ رہی ہے لگاتار. سو ہمیں جمہوریت کو فعال کرنا پڑے گا، اسی میں ہی جو ہے یہ چیز جو ہے کور ہوتی جائے گی. اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے میری حساب سے. اچھا، دوسری بات یہ کہ ہمارے پالیٹکس کی ایک پیاری شخصیت، ایک بڑا نام نیازی، آپ عمران نیازی صاحب کی شخصیت کو کیا سمجھتے ہیں؟ کیا وہ سلیکٹڈ وزیر اعظم تھا یا الیکٹڈ وزیر اعظم؟ وہ تو اب دنیا نے سب کے سامنے وہ آپ کی میڈیا جو ہے وہ اس نے کھول کے رکھ دیا، اس کے سارے پول کھل گئے کہ وہ الیکٹڈ تو تھا ہی نہیں، وہ تو سلیکٹڈ تھا. اور اس کو جو ہے جگہ جگہ سے جو ہے چوچو مربع کر کے جو ہے اس کو حکومت میں لایا گیا، اور ان دی اینڈ جو ہے اس نے اپنے ہی جو لائے تھے انہی کے خلاف جو ہے بولنا شروع کر دیا. اس سے اور اس کی سیاست تو تھی، شروع سے ہی نہیں تھی، تو ہم اس کی سیاست کو مانتے ہی نہیں ہیں. اچھا، آنے والے الیکشن میں کیا عمران خان کو ریسپانس ملے گا، اور ہمارے بلاول بھٹو زرداری صاحب کیا وزیر اعظم بن پائیں گے؟ عمران خان کو تو ریسپانس نہیں ملے گا انشاءاللہ. جس طریقے سے جو ہے اس وقت ملک کا جو ہے وہ سینیریو چل رہا ہے تو اس میں ہمیں کہیں بھی نہیں لگتا اور نہ ہی ملے گا. باقی بلاول صاحب بالکل ہوپ آف دی نیشن ہے، اور انشاءاللہ جو ہے وہ وزیر اعظم بنیں گے، اور انشاءاللہ ہم بنائیں گے. اور بلاول صاحب میں ہی ہمیں امیدیں ہیں، اور ان کے علاوہ اور کوئی ہمیں تو کوئی دکھتا بھی نہیں ہے. اچھا سر، دوسری بات یہ کہ آپ نے اتنا عرصہ پالیٹکس کو دیا ہے، پیپلز پارٹی کو دیا ہے، آپ جینین ون دل سے اندر سے کیا آپ مطمئن ہیں کہ پیپلز پارٹی پورے پاکستان میں بہتر وے کی طرف سے چل رہی ہے، یا آنے والے وقت میں بہتر ہو جائے گی؟ آپ جینین دل سے، کیونکہ یہ آپ کا وہ سوال ہے، آپ کی لائف کا ایک ایسا کوسچن کر رہا ہوں جو پوری لائف آپ کے دماغ میں بھی رہے گا، اور گینیز ورلڈ بک کے ریکارڈ میں بھی یہ رہے گا کہ آپ نے یہ الفاظ کہے تھے. دل سے اندر سے آپ کہیں کہ کیا پیپلز پارٹی بہتر ورک آؤٹ کر رہی ہے؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی بالکل ورک کر رہی ہے، اور جو قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو نے جو جس پارٹی کی جس بنیاد پہ پیپلز پارٹی بنائی تھی، آج بھی وہی پیپلز پارٹی قائم ہے، اور انشاءاللہ یہ اسی بنیادوں پہ قائم رہے گی، اور انشاءاللہ ملک میں حکومت بھی یہی کرے گی پارٹی. اچھا سر، میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کے دل کا سوال ہو، لیکن آپ نے ساری پیپلز پارٹی کو ہی بہتر کر دیا. چلو اب دوسری بات یہ کہ سر، آپ نے اتنا لائف کا سفر گزارا ہے، ایک ایسا سفر گزارا ہے، اسی سفر دوران کوئی ایسا شخص آپ کو ملا جس نے بغیر لالچ کے، بغیر مطلب کے آپ کی زندگی کا وہ لاجواب شخص بن گیا ہو؟ آئیڈیل پرسنالٹیز تو بہت ہیں جو انسپائرڈ کرتی ہیں، ایک تو نہیں ہے ہمارے، تو وہ کافی جو ہے وہ انسپائرڈ پرسنالٹیز آتی جاتی ہیں، ان سے متاثر ہوتے ہیں. اچھا، آپ کو اپنی لائف میں چلو دوست زیادہ ملے کہ دشمن؟ امید تو دوست ہی اچھے ملے ہیں کافی، دشمن تو نہ بناتے ہیں اچھا، نہ ہم ان کا سوچتے ہیں.
अच्छा सर, आपकी ज़िंदगी का कोई ऐसा दुख जो आप पूरी लाइफ वो भूल ना पाए हो कि काश मेरी ज़िंदगी का ये लम्हा ना होता? क्योंकि हर शख्स के साथ, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, दुख और सुख उसके साथ रहते हैं, चाहे वो कुछ भी हो। तो आपकी लाइफ का कोई ऐसा दुख जो आप ये कहें कि काश मेरी लाइफ में ये लम्हा ना होता? नहीं नहीं, ऐसा कोई अभी तक कोई ऐसा आया नहीं है कि जो मैं ऐसे कोई शेयर करूँगे। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई भी नहीं आया। जेन्युइन वन? हाँ नहीं बिल्कुल जो है। अच्छा सर, क्या करें, वक्त और हम एक डोर के साथ बंधे होते हैं। हम वक्त से आगे नहीं चल सकते बिल्कुल, और वक्त के पीछे भी नहीं रह सकते। हमें जो जितना टाइम मिला था, हमने आपसे खूबसूरत गुफ्तगू की करंट इश्यूज पर, आपकी लाइफ पर, पीपल्स पार्टी पर और पूरी दुनिया के हिसाब से जो थी बातें करी थी। तो लास्ट में आपकी तरफ से अपने वोटर्स के लिए, अपनी आवाम के लिए, अपने लीडर्स के लिए या इस दुनिया में रहने वाले कोई भी शख्स को अगर आप कोई मैसेज देना चाहें तो मैसेज डिलीवर टू। मैसेज तो यही देना चाहूँगा कि जो है उम्मीद पे दुनिया कायम है और उम्मीद जो है वो लगानी चाहिए और मेहनत करते रहें। मेहनत में ही जो है वो सक्सेस है और इंशाल्लाह जो है उसी में ही जो है सब चीज़ है। अच्छा सर, ज़बरदस्त। एक मेरा पर्सनली सवाल, उसके बाद प्रोग्राम एंड करते हैं। आपका कोई ऐसा लक्ष्य, ऐसा ख्वाब जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि या अल्लाह बस ये मेरा ख्वाब पूरा हो जाए, ये मेरी उम्मीद हो जाए, उसके बाद बस मुझे कुछ भी नहीं चाहिए? क्योंकि इंसान उम्मीदों की किरण पे होता है, उम्मीदों पे कायम होता है। तो आपका ऐसा कोई लक्ष्य, ऐसी कोई उम्मीद जो आप अल्लाह से लेना चाहें? क्योंकि अल्लाह गफूर रहीम है, वो किसी टाइम भी सुन सकता है। उससे सुनने के लिए ये नहीं होती कि ये गरीब है तो मैं इसे नहीं कर सकता बादशाह, अगर ये बादशाह है तो मैं इसे गरीब नहीं कर सकता। अल्लाह के लिए दुनिया की हर चीज़ वो जो मेरा मालिक करना चाहे कर सकता है। आपकी कोई ऐसी ख्वाहिश? मेरी ऐसी यही एक ख्वाहिश है, हमारी जो फैमिली बैकग्राउंड से चलती हुई आई है कि हम आवाम की खिदमत करें और आवाम में हम वो खुशहाली देखें जो हमारे बड़ों ने ख्वाब देखे थे। हम भी वही देखना चाहते हैं कि हमारे बड़ों को और हमें जो है वो हमारी आवाम और हमारी जो है यहाँ के लोग जो है हमें वो हमारी खिदमत से याद करें। यही अल्लाह जिसमें राज़ी, बंदा उसी में राज़ी होगा। सर, बंडल ऑफ थैंक्स, आपने अपना कीमती टाइम दिया। नाज़रीन, क्या करें, हमारे प्रोग्राम का टाइम कंप्लीट हो चुका है। आज की खूबसूरत पर्सनालिटी और अपने होस्ट इमामदीन चिंजड़ी को एक शेर के साथ दीजिएगा इजाज़त। कल का आज नहीं होता, हर पल भी राज नहीं होता, रहे सर पर हमेशा, दुनिया में ऐसा कोई ताज नहीं होता। विश यू ऑल द बेस्ट। पाकिस्तान जिंदाबाद।